السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو غیرت کے نام پر قتل ہونے والی ایک دوشیزہ کی سچی کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اس ترقی یافتہ دور میں جب کہ انسان مریخ پر جانے کی سوچ رہے ہیں، ہمارے وطن کے کسی علاقے میں جب اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے اور ان واقعات پر یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ بے شک آپ نے اپنے ملک کے بہت سے ترقی یافتہ بڑے اور چھوٹے شہر، دیہات، قصبے اور گاؤں دیکھے ہوں گے، لیکن آپ نے کوہ سلیمان کے سلسلے میں آباد پہاڑی بستیاں شاید ہی دیکھی ہوں، جن میں عرصہ قدیم سے بسنے والے قبائل آج بھی اپنی صدیوں پرانی روایات اور ریت پریت کے پابند ہیں۔ ان پہاڑی سلسلوں میں زیادہ تر خوبصورت اور جرئی بلوچ قبائل آباد ہیں، اور اس علاقے کا حقیقی طرز زندگی ہم بڑے شہر کے باسیوں سے اوجھل ہی رہا ہے۔ تاہم ہمارا تعلق چونکہ سخی سرور شہر سے رہا، لہٰذا ہمارا آنا جانا مدتوں سے کوہ سلیمان کی آباد بستیوں کی جانب لگا رہتا تھا کہ جہاں میرے والدین کے قریبی رشتہ دار رہتے تھے، اور وہاں ہمارا آبائی گھر بھی تھا۔ یہ 40 برس پرانی بات ہے۔ ان دنوں میں 12-13 سال کی تھی۔ مجھے لگتا ہے جیسے یہ کل کی بات ہو۔ آج بھی مجھے میری آپا گلزار کا چہرہ ایک چمکتے ہوئے چاند کی طرح یاد ہے۔ تب میں اپنی خالہ زاد گلزار کے ساتھ رہا کرتی تھی، کیونکہ میری ماں بیمار تھی اور والد سخی سرور میں مینیجر تعینات تھے۔ یہ شہر ڈیرہ غازی خان کے قریب تھا، جہاں سرکاری ہسپتال میں علاج معالجے کی خاطر میرے والد اماں جان کو بھی ساتھ سخی سرور لے گئے تھے اور مجھے وہ خالہ کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ بتاتی چلوں کہ خالو میرے سگے تایا بھی تھے اور ہمارا آبائی گھر ایک ہی تھا۔ ہماری دادی جان نے مجھ کو سخی سرور والدین کے ہمراہ نہ بھیجا کہ ان کو مجھ سے بہت انسیت تھی۔ میں بھی یہاں بہت خوش تھی کہ خالہ اور گلزار مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ مجھ کو خالہ کے پاس رہنے سے والدین کی کمی محسوس نہ ہوتی۔ ہمارا گاؤں اونچائی پر تھا، جہاں سرسبز درخت تھے اور موسم سرما میں برف گرتی تھی۔ یہاں کے لوگوں کا ذریعہ معاش مویشی پالنا اور اپنے قطعے اراضی پر بارانی فصل لگانا تھا۔ یہاں لڑکیاں مویشی چرانے اور جھرنے سے پانی بھرنے کو آر نہ جانتی تھیں۔ ایک دن میں نے محسوس کیا کہ آپا گلزار کو چپ سی لگ گئی ہے۔ وہ باغوں سے آتی تو کھانا نہ کھاتی، گدے پر لیٹ جاتی اور بس چھت کو تکتی رہتی۔ خالہ ان کو کھانے کے لیے آوازیں دیتی رہتی۔ یہ آثار اچھے نہ تھے۔ میں فکر مند تھی کہ وہ مجھ سے بھی پہلے کی طرح ہنستی بولتی نہ تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جو ان کے دل میں ہے وہ زبان پر آ جائے۔ ایک روز ہم دونوں جھرنے پر گئے۔ واپسی پر ایک نوجوان کو دیکھا۔ مجھے لگا یہ کسی کے انتظار میں ہے۔ پہلے تو میں نے وہم جانا، لیکن اچانک گلزار آپا کی جانب جب میری نظر اٹھی تو وہ اس نوجوان کی جانب ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی من چاہی صورت کو دیکھ لیتا ہے تو آنکھوں میں جوت جلنے لگتی ہے۔ عمر میں ان سے چھوٹی ضرور تھی، مگر اتنی بھی نادان نہیں تھی۔ میں نے ان سے کہا، یہ کیا معاملہ ہے آپا؟ ضرور کوئی بات ہے نا؟ انہوں نے ایسے سر جھکا لیا جیسے اپنی خطا کو تسلیم کر رہی ہوں۔ جب دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا تو گھر آتے ہی میں ان کے پیچھے پڑ گئی۔ تب انہوں نے میری منتیں کی کہ میری بہن گوہر، تم یہ بات کسی کو مت بتانا۔ اس روز سے فکر نے مجھ کو جکڑ لیا۔ دن رات ایک ہی بات سوچتی تھی، اگر بڑے بابا اور بھائیوں کو خبر ہو گئی تو کیا ہوگا؟ میں تایا جی یعنی خالو جی کو بڑے بابا کہتی تھی۔ وہ بہت سخت مزاج تھے، مگر ان سے بھی زیادہ سخت گیر تو گلزار کے بھائی تھے۔ ان کو اگر علم ہو جاتا کہ کوئی اجنبی نوجوان ان کے گھر کی لڑکیوں کے راستے میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کا ایسا بندوبست کر دیتے کہ وہ دوبارہ اس دنیا میں کسی کو نظر نہ آتا۔ ایک روز آپا نے مجھے کمرے میں بلا کر بتایا کہ آج ہماری ایک بھیڑ کے گلے میں دھاگے سے کسی نے گھنگرو ڈالا ہے۔ کس نے آپا؟ اس نے جس کو تم نے راستے میں کھڑا دیکھا تھا۔ ایسا کہتے ہوئے گلزار آپا کا رنگ گلابی ہو گیا۔ وہ تھوڑا سا شرما رہی تھی، جبکہ آنے والے وقت کا خوف ان کے چہرے سے نمایاں نہیں تھا۔ آپا،
کیا اس معاملے میں تم کو میری ضرورت ہے؟ میں نے آپا سے پوچھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ ان کو گھر کے مردوں کا خوف تو ہے نہیں۔ تبھی ایسا میں نے ان کا اعتماد حاصل کرنے کو کہا۔ میری بہن میری چال بازی کو نہ سمجھتے ہوئے خوش ہو گئی۔ ہاں، مجھے تمہاری سخت ضرورت ہے، کیونکہ مجھے تم پر اعتبار ہے۔ اچھا تو کہو نا۔ وہ تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد بولی، بھیڑ کے گلے میں گھنگرو ڈالنے کا مطلب ہے کہ اس نے مجھے جھرنے پر بلایا ہے۔ تم میرے ساتھ چلو گی؟ ہاں آپا، چلوں گی۔ اس جگہ درختوں کا ایک ایسا جھنڈ تھا جس میں اگر دو انسان چھپ کر بیٹھ جائیں تو آسانی سے نظر نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ اس طرف 2-3 بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ بظاہر یہ جگہ محفوظ نظر آتی تھی، لیکن محبت کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ محفوظ نہیں ہوتی۔ میں نے یہی مناسب سمجھا کہ آپا کو اس پرخطر راستے پر تنہا سفر نہ کرنے دوں، بلکہ ساتھ چلوں تاکہ کوئی اگر ادھر سے گزرے تو انہیں بر وقت خبر دے کر بدنامی سے بچا لوں۔ یہ صرف بدنامی کا معاملہ نہ تھا، اس میں ان دونوں کا مرنا جینا چھپا ہوا تھا۔ وقت مقررہ پر ہم کوی ہیکل پتھروں سے گھرے اس جگہ پر پہنچے جو جھرنے سے چند قدم پر تھا اور جہاں درختوں کا جھنڈ تھا۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ وہ جان باز نوجوان پہلے ہی پہنچا ہوا تھا۔ نزدیک سے پہلی بار میں نے اسے دیکھا۔ صورت سے بھلا لگتا تھا، سیرت کا تو خدا کو پتا تھا۔ محبت کا جذبہ ازلی تھا کہ وقتی، مجھے ان باتوں کی سمجھ نہ تھی۔ مجھے تو صرف اپنی خالہ زاد بہن سے غرض تھی، جو اپنے دلی جذبات کے آگے بے بس تھی اور دور اندیشی سے محروم ہو چکی تھی۔ اب جب گلزار آپا جھرنے پر جانے کا کہتی، مجھے ان کے ساتھ جانا پڑتا۔ گھر سے نکلنے تک میں منع کرتی، مگر وہ قدم روک نہ پاتی۔ مجبوراً میں ساتھ ہو لیتی کہ اکیلے جانے میں زیادہ خطرہ تھا، کیونکہ میں ہر صورت اپنی خالہ زاد کو نقصان سے بچانا چاہتی تھی۔ میں راستے میں بھی کہتی جاتی، آپا جان اب بھی کچھ نہیں کیا، قدموں کو تھام سکتی ہو تو تھام لو، تمہاری اس منمانی کا انجام ٹھیک نہ ہوگا آپا۔ بس آج جا رہے ہیں، سمجھو کہ آخری بار، آئندہ تمہاری بات مانوں گی اور پھر ہم نہیں جائیں گے۔ اس نے ایسا وعدہ بہت بار کیا مگر ہر بار توڑ دیا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس راہ میں ایسے وعدے صرف توڑنے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ ایک دن آپا نے مجھے باتوں باتوں میں بتایا کہ جان باز نے مجھے شادی کا کہا ہے۔ مگر یہ کس طرح ممکن ہے آپا؟ ہم اپنے قبیلے سے تو باہر نہیں جا سکتے نا، اس کے لیے جان دینی پڑتی ہے۔ یہ سن کر وہ بجھ گئی۔ اگلے دن میری طبیعت خراب ہو گئی، بخار کی وجہ سے لحاف سے نہ نکل سکی، اونچے نیچے پہاڑی رستے پر چلنے کے قابل نہ تھی۔ گلزار آپا کو جانے سے میں نے بہت روکا، واسطے دیے کہ اکیلی مت جاؤ آپا، ضرور کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ میں مشکیزہ لے کر جا رہی ہوں، پر آپا بھائی نے ہم کو مشکیزے سے پانی لانے کو منع کیا تھا نا۔ وہ چلی گئی، میرے منع کرنے کو خاطر میں نہ لائیں۔ آج میرا دل پوری طرح دھڑک رہا تھا کہ میری بہن اکیلی گئی تو ضرور آج کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ وہ چلی گئی اکیلی ہی۔ آج والد اور بھائی گھر نہ تھے، وہ کھیتی باڑی کی خاطر کاریزوں کی طرف گئے ہوئے تھے۔ گلزار آپا کو کسی کا ڈر نہ تھا، جانے کیسے وہ اتنی دلیر ہو گئی تھی۔ اگلے 2-3 دن تک میرا بخار نہ اترا اور آپا کے سر سے اکیلے جانے کا خوف بالکل ہی ختم ہو چکا تھا۔ ان کی ہمت بڑھ گئی تھی، وہ اکیلی ہی جانے لگی۔ شاید تقدیر ایسے ہی برے دنوں کی طاق میں تھی کہ ایک روز بھائی نے اسے جھرنے کی طرف اکیلے جاتے دیکھ لیا۔ ان کے جی میں کیا سمائی کہ وہ آپا گلزار کے تعاقب میں لگ گئے۔ گلزار آپا تیز تیز قدموں سے جا رہی تھی، پیچھے مڑ کر دیکھنے کا بھی ان کو ہوش نہ تھا۔ وہ اب اپنے کان بند کر چکی تھیں، کوئی آہٹ کوئی آواز ان کو سنائی نہ دیتی تھی۔ جو ہی وہ ملاقات کی جگہ پہنچی، مشکیزہ زمین پر پھینک دیا اور پتھروں کی اوٹ کو جانے لگی۔ تبھی جان باز قدموں کی چاپ سن کر باہر آ گیا اور شکوہ کرنے لگا کہ تم نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ ابھی وہ جواب بھی نہ دے پائی تھی کہ اس نے بڑے بھائی کو ادھر آتے دیکھ لیا۔ جان باز تو ان کو دیکھتے ہی سر پٹ بھاگا اور بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ آپا نے بھی دوڑ کر تبھی مشکیزہ اٹھا لیا اور جھرنے کی طرف جانے لگی، مگر بھائی سر پر پہنچ گیا۔ بھائی کے تیور اچھے نہ دیکھ کر انہوں نے مشکیزہ پھینک دیا اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ بھائی نے ان کو وہاں کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا، ان کے پیچھے گھر آ پہنچا اور آتے ہی بندوق کی نال سیدھی کر دی۔ آنن فانن کئی گولیاں آپا کے سینے میں اتر گئیں۔ خالہ نے یہ منظر دیکھا تو بیٹی کی سمت توڑی۔
وہ اس کو بچانے کی کوشش میں تھیں مگر بہت دیر ہو چکی تھی، وہ بیٹی کو نہ بچا سکیں۔ بھائی نے ماں کو مرتی ہوئی بیٹی کے قریب پہنچنے بھی نہیں دیا اور انہیں پکڑے رکھا۔ دوسرا بھائی جو گھر پہنچ چکا تھا اس نے ماں کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ کوئی آواز نہ سن سکے۔ میں بندوق کی آواز پر کمرے سے باہر نکلی تو یہ منظر دیکھا تو میری سانس رک سی گئی اور میری آنکھوں کے سامنے گلزار آپا نے تڑپتے ہوئے دم توڑ دیا۔ اسی وقت دوسرے بھائی بھی آ گئے۔ سب نے مل کر لاش کو گھر کے پچھواڑے جہاں لکڑیاں ذخیرہ تھیں اور بھیڑ بکریاں رکھی جاتی تھیں گڑھا کھود کر دفن کر دیا اور سارے علاقے میں مشہور کر دیا کہ گلزار نالے پر کپڑے دھونے گئی تھی، پاؤں پھسل جانے سے پانی میں گر کر ڈوب گئی اور اس کی لاش نہیں ملی۔ لاش ظاہر ہے کیسے ملتی؟ ایسی لاشیں جن کو پانی کے تیز بہاؤ سے نکالنا ممکن ہی نہیں ہوتا، یہ بہتی ہوئی کہاں سے کہاں چلی جاتی ہیں، انہیں نہ کوئی تلاش کر سکتا ہے نہ پکڑ سکتا ہے۔ علاقے کے لوگوں نے اس خبر کو ایسے سنا جیسے یہ کوئی معمولی بات ہو۔ وہ سمجھدار لوگ تھے کہ ایسی خبروں کی نہ تو تشہیر کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی افسوس۔ ان باتوں کا ذکر کرنا بھی اچھی روایات کے خلاف ہوتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے کسی خاندان کی عزت اور ناموس کے نایاب موتیوں کی آب برقرار رکھنا ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہمارے قبیلے کے ہر مرد کے خیالات تھے۔ اس روز کے بعد جان باز تو اس طرح غائب ہوا کہ اس کو پھر کسی نے نہ دیکھا۔ گلزار کے بھائیوں نے اس کو ہر ممکنہ ٹھکانے پر تلاش کیا مگر سراغ نہ ملا۔ یقیناً وہ پہاڑ سے اتر کر کسی میدانی علاقے میں چلا گیا تھا کیونکہ زندگی بچانے کا بس یہی ایک طریقہ تھا۔ محبت کے اس کھیل میں آپا گلزار تو جان سے گئیں اور جان باز کو بھی اپنے علاقے سے ہمیشہ کی جلا وطنی نصیب ہوئی۔ اس واقعے نے میری خالہ کے گھر کو زندہ قبرستان بنا دیا۔ جب میری امی آئیں خالہ ان سے لپٹ کر خوب روتی تھیں، کہتی تھیں کہ تم اور تمہارا شوہر ادھر ہوتے تو شاید میری گلزار کو بچا لیتے۔ میری اماں، میں اور بابا جان، ہم 3 نفوس ہی ایسے تھے جن سے اس کی جان بخشی کی امید کی جا سکتی تھی، لیکن میرے تایا زاد بھائیوں نے جو رد عمل ظاہر کیا وہ تو فوری اور آنن فانن تھا۔ کسی کو انہوں نے اتنا وقت ہی نہ دیا کہ کوئی آگے بڑھ کر ڈھال بن جاتا، گلزار کی جان بچا سکتا۔ سب کو یہ افسوس تھا کہ کم از کم بھائی اس کو کچھ کہنے سننے کا موقع تو دیتے، لیکن جو قتل آج بھی غیرت کے نام پر ہوتے ہیں سبھی جانتے ہیں کہ اس میں عورت کو اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ یہ عمل اشتعال میں اور فوری طور پر ہی سرزد ہوتا ہے۔ کمسن لڑکی جوان جذبوں کی مالک ہوتی ہے، کم اندیشی اس کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، لیکن میری بہن نے پاک دامنی کو عزیز رکھا تھا، وہ پھر کیوں کر سزائے موت کی حقدار ہوئی۔ اس واقعے کے بعد میرے والد مجھے اپنے ساتھ سخی سرور لے آئے اور پھر میں نے دوبارہ کبھی اس علاقے کا رخ نہ کیا جہاں آپا گلزار کو غیرت کے نام پر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔